نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، محبت میں غلو بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اور اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اس کو ہر جگہ جناب والا وہی منظر اور وہی اپنا محبوب نظر آتا ہے، خواہ وہ قرآن کی آیات بینات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرے، احادیث مبارکہ کو تروڑ مروڑ کے پیش کرے، اپنی طرف سے بیٹھا بٹھائے جو مرضی کرتا رہے، بس اس کو ہر طرف جو ہے وہ اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ وہ محبت کسی خاص اچھی شخصیت سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی جناب والا نیگیٹو شخصیت سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضرت مولا کائنات شیخ یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، کہ تمہیں میری محبت جو ہے وہ کفر پہ مبتلا نہ کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 173، ارشاد فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم مجھ میں کھو کر پیغمبر سے کفر نہ کر بیٹھو، یعنی میری محبت میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ تمہیں رب رسول بھی یاد نہ رہے۔ شیعہ مفسرین اور شیعہ محققین اور شیعہ علماء پرانے، یوں تو جناب والا وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے، پرانے بھی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے تھے کہ وہ مکھی اور مچھر کی مثالیں حضرت مولا کائنات شیخ یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم سے منسوب کر دیتے تھے، کہ قرآن پاک نے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اس بات پہ شرم محسوس نہیں کرتا، چاہے تو وہ مکھی کی مثال دے دے، مچھر کی، یا اس سے بھی کم تر جو ہے وہ جانور کی مثال دے دے۔ تو ان کے جناب والا بڑے بڑوں نے لکھا کہ مچھر سے مراد نعوذ باللہ من ذالک استجیر باللہ تعالی مولا کائنات شیخ یزداں۔ تو یعنی ہر جگہ سے انہوں نے حضرت علی کو نکالنا ہے کہ حضرت علی یہاں ہیں، یہاں بھی حضرت علی، خواہ وہ جمع کے سیکھے آتے ہوں، ہر جگہ انہوں نے ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے جو عبارت پڑھنے لگا ہوں، یہ بحار الانوار میں ہے اور الاختصاص میں بھی ہے۔ ان کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے جابر بن یزید الجعفی۔ جابر بن یزید الجعفی جو ہے یہ کثیر احادیث کا راوی ہے ان کے ہاں، بلکہ یہ اس قدر بڑا راوی ہے کہ 70,000 روایات اس نے حضرت امام باقر سے لے کر اپنی شیعہ ذریت کو اس نے دی، 70,000 روایات۔ بلکہ اس کے بارے میں لکھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت امام جعفر الصادق کا خزانہ ہی ختم ہو جاتا۔ یعنی یہ جابر بن یزید الجعفی جس سے اتنی کثیر روایات ہیں، بہرحال یہ اس قدر بڑا ان کا محدث ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق سے منقول رجال کشی کے اندر عبارت ہے کہ ان جابر بن یزید الجعفی قال حدثنی ابو جعفر علیہ السلام ل70 الف حدیث لم اجد بها احدا قط ولا احدث بها احدا ابدا، کہ جابر بن یزید کا کہنا ہے کہ مجھے حضرت امام باقر نے ایسی 70,000 روایات بیان کی ہیں جو نہ تو میں نے کسی شیعہ محدث کے ہاں پائیں اور نہ ہی انہوں نے کسی ایک بھی شیعہ سے ان حدیثوں کو بیان کیا۔ یعنی وہ 70,000 روایات امام باقر نے صرف جابر بن یزید جوفی کو بتائی ہیں، جابر بن یزید جوفی کے علاوہ پوری دنیا کے کسی شیعہ کو نہیں بتائی۔ یعنی وہ 70,000 اگر ذریت شیعہ کو وہ روایات مل رہی ہیں تو جابر بن یزید الجوفی سے مل رہی ہیں۔ اور یہ جابر بن یزید الجوفی اس قدر محبت میں اندھا ہوا کہ اس نے ایک روایت گھڑی، وہ روایت کیا ہے، امام باقر یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اے جابر کیا تو نے کوئی ایسا گدھا دیکھا ہے جو تجھے راتوں رات مشرق سے مغرب تک لے جائے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ گدھا نعوذ باللہ من ذالک استجیر باللہ تعالی امیر المومنین علی علیہ السلام۔ اچھا، میں سمجھتا تھا کہ شاید جس طرح ہماری کتابوں کے اندر بھی من گھڑت روایات آتی ہیں، محققین نے، حضرت علامہ ابن جوزی نے، حضرت علامہ ذہبی نے، امام سیوطی نے، حضرت علامہ حجر عسقلانی نے، قسطلانی نے، اور حضرت علامہ کرمانی نے، اسی طرح حضرت معین یحییٰ بن معین نے، امام احمد بن حنبل نے، اور مختلف جتنے بھی رجال ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے رجال الحدیث پر، تو وہ پھر حدیث کو منشن کرتے ہیں کہ یہاں یہ کذاب راوی ہے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ جھوٹی ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، حکم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا شاید بحار الانوار کے بھی اسی جملے پر کسی نے حکم لگایا ہوگا، لیکن میں یہ کافی دیر سے میں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن میں اس کو بیان نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے محققین کہیں کہ یہ پایہ صحت کی حدیث نہیں ہے، لیکن میری حیرت اس وقت دگنی تگنی چگنی ہو گئی کہ جب میں نے ایک مناظرہ میں حسن اللہ یاری کی زبانی روایت کی تائید کرتے ہوئے بلکہ دفاع کرتے ہوئے سنا۔
سب سے پہلے حسن اللہ یاری کا جو مناظرہ ہوا ہے اس مناظرے میں اسی عبارت کو سن لیں، اس کے بعد میں یہ عبارت اصلاً جو کتاب ہے اس کے اندر پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 25 ملاحظہ کریں یہاں پر، یا جابر اے جابر کیا تیرے پاس ایک ایسا گدا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان ایک ہی رات میں سفر کر سکے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، جعلت فداک۔ تو انہوں نے فرمایا انی لا اعرف رجلا بالمدینہ، میں ایک شخص کو مدینہ میں جانتا ہوں، لہو حمار، اس کے پاس ایک ایسی سواری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی غیبی سواری دی ہے، فیأتی المشرق والمغرب فی لیلہ، کہ وہ مشرق و مغرب میں ایک ہی رات میں سفر کر سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی لمحے میں براق کے ساتھ انہوں نے آسمانوں تک سفر کیا۔ یہ ایک روایت پڑی ہے، اور یہ روایت ہے، یہ بحار الانوار ہے میرے ہاتھ میں۔ بحار الانوار اس کی جلد جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے 7ویں ہے، اور ویسے جلد نمبر اس کی 25 ہے۔ اس کے بعد اب حسن اللہ یاری روایت نمبر 33 پڑھنے لگا ہے، لیکن 33 پڑھنے پر ترجمہ نہیں کیا، اگلے حصے آخری جو حصے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بیچ میں ترجمہ گول کر گیا ہے، یعنی روایت کا انکار نہیں کیا۔ پیچھے یہ حمار کا ترجمہ گدھا کر گیا ہے، لیکن آگے جب اس نے عبارت پڑھی اس عبارت میں اس نے ترجمہ نہیں کیا، اور آخر میں ترجمہ تھوڑا سا کر کے اس روایت کو اس نے سائیڈ پہ لگا دیا، اور بس پھر مولوی صاحب کی بےزتی کر دی، اس کو عبارت پڑھنا نہیں آتی، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، اس کو جعل تک نہیں پتا، اس کو جعل تو کا نہیں پتا، اس کو جعل تو کا نہیں پتا، یہ تو گرامر جاننے والا پہلے سال جو طالب علم پڑھتے ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس نے معروف پڑھ دیا وغیرہ وغیرہ، ترجمہ نہیں کیا۔ اور پیچھے جو روایت نمبر 16 ہے اس میں وہ حمار کا ترجمہ گدھا کر چکا، لیکن آگے جو خطرناک عبارت تھی وہ عبارت پوری پڑھ دی، لیکن ترجمہ کرنے کی زحمت اور جرت نہیں پیش ہو سکی، اور پھر اس پہ جرا بھی نہیں کی کہ یہ روایت بالکل من گڑت ہے۔ نہیں، پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد میں وہ عبارت پڑھتا ہوں، اور عبارت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور لفظ حمار کا ترجمہ خود یہ اپنی زبانی گدھا کر چکا۔ اور پھر صفحہ نمبر 380 میں یہ حدیث ملاحظہ کریں، یا جابر علک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق الى المغرب فی یوم واحد فقلت جعلت فداک۔ اس شخص کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتا، اس نے خود کہا جعلت فداک۔ یہ اتنا ان پڑھ آدمی کس نے اس کو مفتی بنایا بھائی؟ یہ تو بچوں کی انسان مدرسہ جاتا ہے تو یہ بچوں والی باتیں کہ جعلت، یہ فعل مجہول ہے، یہ اس نے بولا جعلت، یہ نہایتی نادانی ہے، یہ شخص گفتگو کے لائق نہیں ہے، ان پڑھ آدمی ہے۔ ترجمہ نہیں کیا اور نہ ہی کرے گا، کہ اصل کیا ہے عبارت میں وہ میں انشاءاللہ ابھی کرتا ہوں، کہ جابر بن یزید الجوفی سے نعوذ باللہ من ذالک امام باقر کہہ رہے تھے کہ تیرے پاس کوئی ایسا گدھا ہے جو تجھے مشرق سے مغرب تک پہنچائے؟ اس نے کہا نہیں، میں قربان ہو جاؤں آپ پر نہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ امیر المومنین علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جعلت فداک یا ابا جعفر وانا لہذا، کہا میرے پاس ایسا نہیں ہے، فقال ذاک امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر آگے اس نے نہیں پڑھا، ذاک امیر المومنین، اس کا بھی ترجمہ اس نے نہیں کیا، اور کیا کہا آگے اس نے نہیں پڑھا، اگلی عبارت پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا اس نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا، تم تو پوری پڑھ دو، لیکن جرت تمہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے بڑوں نے گستاخی کی ہے، جابر بن یزید الجوفی نے کی ہے، ملا باقر مجلسی نے کی ہے، صاحب اختصاص نے کی ہے۔ اور اگر تم جابر بن یزید الجوفی پہ جرا کرتے اور کہتے کہ من گڑت ہے، میں نہیں مانتا، 70,000 روایات شیعوں کی، کافی کی، الاستبصار کی، ملا یحضرہ الفقیہ کی، تہذیب الاحکام کی، ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی۔ مجھے یہ بتائیے کیا جابر بن یزید الجوفی جو حضرت امیر المومنین کو گدھا کہے، استجیر باللہ تعالی، کیا ایسے خود گدھے راوی کی روایات 70,000 وہ لی جا سکتی ہے؟ آگے اس نے نہیں پڑھا، الم تسمع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قول نہیں سنا؟ فی علی علیہ السلام کے متعلق، واللہ لتبلغن الاسباب واللہ لترکبن السحاب، یا علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ تجھے اسباب عطا فرمائے گا، اور یا علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ تجھے سحاب پر، تجھے بادلوں کی سواری کرائے گا۔ واللہ لتبلغن، واللہ لتبلغن، یہ تا جو ہے نا تبلغن کی، کیونکہ لام تاکید نون ثقیلہ ہے، تبلغن اس کا معنی کیا؟ اور اللہ تمہیں اسباب پہنچائے گا، سبحان اللہ۔ پھر یہاں واللہ یہ قسمی ہے، خدا کی قسم، لتبلغن، تم ضرور اسباب تک پہنچو گے۔ حاضر کا ترجمہ غائب کر دیا، اور واللہ جو قسمیہ تھا اس کو فاعل بنا دیا۔ یہ ہے تمہارا محقق۔
میرا چیلنج ہے قوم شیعہ جو سن رہی ہے، حسن اللہ یاری سے اس عبارت جو اس نے عبارت پڑھی اور عبارت کا جو ترجمہ کیے یہ فٹ کر کے دکھائے، اس کی ترکیب کرے. واللہ لتبلغن الاسباب واللہ لترکبن الصحاب، اس کا وہ جو اس نے ترجمہ کیا ہے فٹنگ کر کے دکھائے. واللہ خدا کی قسم جو قسمیہ لفظ تھے اس کو فائل بنا دیا، اور لتبلغن جو حاضر تھا اس کو جناب والا غائب صیغہ غائب بنا دیا، اور صیغہ غائب بنا کے جو ہے وہ ترجمہ کر دیا. اور اگر اس کو صیغہ غائب بنایا ہے تو مجھے یہ بتائیے اے امیر المومنین، اے علی، تجھے اللہ بنائے گا تو تجھے کا جو عربی عبارت ہے تجھے کی یعنی کاف، وہ یہاں سے نکال کے دکھائیے کہاں لکھی ہے. بس اپنی طرف سے. اور قوم شیعہ نے بیان بنایا شیخ الاسلام والمسلمین فلاں ابن فلاں 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 فلاں. اب سنیے عبارت. اچھا میں سمجھتا تھا کہ شیعہ اس عبارت کو بالکل من گھڑت قرار دے دیں گے، موضوع قرار دے دیں گے، اور عقل بھی یہی مانتی ہے کہ یہ من گھڑت موضوع ہے. امام جعفر صادق یہ کہہ سکتے ہیں، امام باقر یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، میرے دادا جان نعوذ باللہ من ذالک ہمار تھے. ہمار کا معنی گدھا. اب سنیے عبارت ساری. یہ میرے پاس بہار الانوار ہے، بہار الانوار کی جلد ہے 7 اور حصہ ہے اس کا یعنی جو ملا باقر مجلسی کے اعتبار سے وہ جلد نمبر 25 اور روایت نمبر ہے 33 اور صفحہ نمبر ہے 519. یہ ایران قم المقدسہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. ان ابی جعفر علیہ السلام قال قال یا جابر الک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق والمغرب فی یوم واحد. حضرت امام باقر علیہ السلام نے کہا اے جابر کیا تیرے پاس کوئی ایسا گدھا ہے جو تجھے راتوں رات مشرق سے مغرب تک پہنچا دے؟ فقلت تو میں نے کہا جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں. یا ابا جعفر وان لی ھذا، میرے پاس ایسا گدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال ابو جعفر ذاک امیر المؤمنین نعوذ باللہ من ذالک. امام باقر نے کہا وہ امیر المومنین ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ گدھا کون ہے؟ امیر المومنین. الم تسمع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی، کیا تو نے نبی پاک علیہ السلام کا قول مبارک حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بارے میں نہیں سنا؟ واللہ لتبلغن الاسباب واللہ لترکبن الصحاب، کہ خدا کی قسم تم ضرور اسباب تک پہنچو گے اور خدا کی قسم تم ضرور جو ہے وہ بادلوں پر سواری کرو گے. یہ ہے اصل عبارت اور اس کا اصل ترجمہ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت امام باقر اپنے دادا جان حضرت علی مرتضی شیر خدا کی یہ توہین کر سکتے ہیں کہ انہیں ہمار کہیں؟ اگر تم کہو کہ لفظ ہمار سے جو ہے وہ تو تعریف بیان ہو رہی ہے، آپ اپنے باپ کو گدھا کہیں گا؟ حسن اللہ یاری اپنے استاد کو کہہ دے ہمار، ہماری ہے میرے گدھے. حسن اللہ یاری کو کوئی شیعہ کہہ دے یہ تو ہمارا ہمار شیعہ ہے. ہاں مشرق سے مغرب تک پہنچانے والا تمام روایات کو یہ ہمارا شیعہ ہے. اسی طرح اور بھی تو لفظ ہمار گدھا کسی کو کہنا یہ توہین ہے. اور امام باقر سے نعوذ باللہ من ذالک استجیر باللہ تعالی، یہ ہم توقع کر ہی نہیں سکتے کہ حضرت امام باقر یہ لفظ بول رہے ہیں. یہ کس کا گھڑا ہوا ہے؟ جابر بن یزید الجوفی کا. اور جابر بن یزید الجوفی وہ ہے کہ جو کہتا ہے میں نے 70,000 روایات سن کے آگے قوم کو پھیلائی ہیں جو حضرت امام باقر نے کسی سے بیان نہیں کی. اب اگر تم جابر بن یزید الجوفی کو سچا جان کے مولا علی شیر خدا کو تم ہمار کہتے ہو تو تم سے بڑھ کے گستاخ کوئی نہیں. اور اگر تم حضرت علی اور مرتضی شیر خدا سے واقعی محبت کرتے ہو تو ان کی محبت کا تقاضا ہے جابر بن یزید الجوفی کو اپنی صف شیعہ سے نکال باہر پھینکو اور اس کی 70,000 روایات کو دریا برد کرو، اور وہ کافی سے لے کر الاستبصار تک وہ 70,000 روایات نکال پھینکو، تمہارے پاس پلے کچھ نہیں بچے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر روایات کا انحصار جابر بن یزید الجوفی، زرارہ بن اعین اور اسی طرح محمد بن مسلم اور ابو بصیر ابو الخطاب، ان 5-6 راویوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے جو سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک گستاخانے اہل بیت تھے اور گستاخانے ائمہ تھے. حضرت علی مرتضی شیر خدا کی گستاخی سے بڑھ کے اور کون سی گستاخی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پلٹ آئیں اور محبت وہ اختیار کریں جس محبت میں امن ہی امن ہو، جس محبت میں جنت ہو، جس محبت میں صراط مستقیم ہو، جس محبت میں سلامتی ہی سلامتی ہو، اور تمہاری زبان نہ گندی ہو کسی صحابہ کے خلاف نہ کسی اہل بیت کے خلاف.